Everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अवनी एंड मीरा लव स्टोरी के पेज पर में आप लोगों ने देखा था कि अवनी जो होती है वो सानिया को उसके घर वापस छोड़ दिया और फिर वापसी पे आते टाइम इसके दिमाग में बार बार सानिया की बातें घूम रही होती हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती है, गाड़ी जो होती है साइड पे रोकती है और बस गुस्से में ऐसे चलना स्टार्ट कर देती हैं। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा होता है जब उसके पापा जो होते हैं मीरा को हर्ट कर रहे होते हैं और वो भी अमने के सामने, और अमने कुछ कर भी नहीं पा रही होती है। सोच कर अमने का दिमाग बहुत ही ज़्यादा घूम जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है खुद पर भी कि वो क्यों मीरा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। सोच के वो ज़ोर ज़ोर से दीवार में अपना हाथ मारती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इतना चिल्ला रही होती है और कह रही थी क्यों 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 मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। हाँ, उसके पापा ने मेरे सामने उसे इतना हर्ट किया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी, बस लाचारों की तरह वहाँ देखती रही। क्यों? शायद मैं मीरा के लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं उसके ख्याल रखने के काबिल नहीं हूँ, शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर डिज़र्व करती थी, मैं उसके पार्टनर बनने के लायक ही नहीं हूँ। मीरा ने बहुत गलत फ़ैसला लिया मुझे अपना पार्टनर चूज़ करके। अरे मैं तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करूँगी। मैं मीरा के लिए कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकी, मैं कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, कभी कभी उसके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं बन सकी मैं। मीरा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ लेकिन मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे पापा ने मेरे सामने तुम्हें इतना हट किया और मैं कुछ नहीं कर पाई। क्यों क्यों नहीं मैं कुछ कर पाई? मैं इतनी बेबस क्यों मुझे कुछ नहीं होता? क्यों मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही? जो भी हुआ मीरा, उसके लिए आई एम सॉरी, पर आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे ख्याल रखूँगी, हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगी। आज के बाद तुम्हारे पापा को मैं इतना हक ही नहीं दूँगी कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। देखना, मैं ज़रूर कुछ करूँगी, अब वो तुम्हें मज़ीद हर्ट नहीं कर पाएंगे, आई प्रॉमिस मीरा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे तुम्हें सेफ रखना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती मीरा। तुम इकलौती जान हो मेरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अवनी ऐसे बोल के अपने आंसू साफ करती है और हिम्मत करके वापस गाड़ी में बैठती है और ऐसे आंखों भरी, मतलब आंसू भरी आंखों के साथ ही वो ड्राइव कर रही होती है। उसके दिल में बहुत दर्द होता है, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है बट शायद वो नाकाम हो रही होती है। तभी वो सामने से देखती है कि मेरा ये पापा की गाड़ी आ रही है। तो ये देख के अवनी का गुस्सा जो है वो आग आग में बदल हो जाता है। अवनी इस टाइम आग बगोला हो रही होती है, उसका बस नहीं चल रहा होता कि यार वो कुछ लेके ना बस मीरा के पापा का सर ही फोड़ दे। और तभी वो देखती है कि वो गाड़ी जो होती है साइड पे उतरती है और मीरा के पापा जो होते हैं ऐसे गाड़ी से नीचे उतर के कहीं जा रहे हैं। तो अवनी कहती इन्होंने तो बोला था कि इनकी मीटिंग हो गई है, वापस जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अवनी को तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अब उसे लगता है कि शायद यही मौका है मीरा के पापा से बदला लेने का। उनकी हिम्मत कैसी है मेरी जान को हर्ट करने की, अब मैं उन्हें बताऊँ ये हर्ट होता कैसे है। तो ऐसे बोल के वो भी गाड़ी साइड पे लगाती है और एक मास्क पहन के ऐसे ही उसके पापा का फॉलो करने लग जाती है। तो देखती है कि उसके पापा जो होते हैं एक शॉप के अंदर जा रहे हैं। वैसे तो उसके पापा जो होते हैं हाई क्लास के होते हैं, वो हर चीज़ अपने लेवल के हिसाब से चूज़ करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के आगे उनकी क्लास के आगे ये शॉप बहुत ही छोटी थी। पहले तो अवनी को थोड़ा सा परेशानी होती है, वो थोड़ी सी हैरान होती है, पर वो फिर थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती है मुझे क्या, मुझे सिर्फ उनसे बदला लेना है। इन्होंने मेरी जान को हर्ट किया ना, अब मैं इन्हें हर्ट करूँगी, इन्हें बताऊँगी कि दर्द होता कैसे है। तो ऐसे सोच के बस चुपचाप फॉलो करती रहती है और तभी अवनी देखती है कि मीरा के पापा जो होते हैं वो किसी लेडी से बात कर रहे हैं। और अवनी जब उस लेडी का चेहरा देखती है तो उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई होती है। वो देखती है कि लेडी कोई और नहीं, अवनी की खुद की मम्मा है। तो अवनी ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अवनी को कुछ समझ नहीं आता कि यार मीरा के पापा मेरी मम्मा के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो देखती है कि अवनी की मम्मा जो होती है वो भी मीरा के पापा से बात कर रही है और इन दोनों के बीच में शायद कोई बहस टाइप कुछ हो रहा होता है। तो अवनी ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो तो आई थी यहाँ पे मीरा के पापा से बदला लेने के लिए, मीरा को कि पापा ने उसे जो हर्ट किया था उसे वो दर्द वापस देने के लिए, लेकिन यही सब देख के तो अवनी का दिमाग खुद घूम जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि यार मेरी मम्मा मीरा के पापा को कैसे जानती है और इन दोनों के बीच में क्या आर्ग्यू हो रही है। काफ़ी देर तक तो वो वहीं छुप के इनकी बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि वो इतना धीमी बात कर रहे होते हैं कि बिल्कुल कुछ सुन ही नहीं पा रही होती। और ऐसे 10 मिनट तक मीरा के पापा वही रहते हैं, अवनी की मम्मा से बात करते हैं और उसके बाद अवनी की मम्मा जो होती है मीरा के पापा पे चिल्ला के और कुछ कागज़ जो होते हैं वो नीचे की तरफ फेंक के शॉप से बाहर की तरफ निकल आती है। और अवनी जो होती है ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि अब ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा के पापा के साथ मेरी मॉम क्या कर रही हैं। तो अवनी के दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। उसके दिमाग में आ रहा होता है कि कहीं मेरी
مما کا اور میرا کے پاپا کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں چل رہا. تو یہ سوچ کے تو اور زیادہ پاگل ہو رہی. تو اس کا من کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی اپنی مما کا ہاتھ پکڑے, ان سے سوال کرے, ان سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہی تھی, کیا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چکر چل رہا ہے. کیونکہ جس طرح میرا کے پاپا امی کی مما سے بات کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے تو امی کو صاف یہی لگ رہا ہوتا ہے. اور امی کا دماغ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. خیر اس کی مما کے وہاں سے جانے کے بعد امی ہمت کر کے میرا کے پاپا کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھنے لگتی ہے کہ میرے کے پاپا کے ہاتھ میں کون سے ڈاکیومنٹس ہیں. اور تبھی میرا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ پیچھے کو ٹرن ہوتے ہیں اور امی کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں. امی کے فیس پہ ماسک ہوتا ہے تو وہ پہچان نہیں سکتے کون ہے. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں, کیوں میرے سر پہ کھڑی ہو. تو ایسے بول کے اسے سائڈ پہ کر کے جانے لگتے ہیں. تو امی جو ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے, اسے ایک چاقو نظر آتا ہے. امی کا دماغ اس ٹائم بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اس گھٹیا انسان کا کہیں میری موم کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں, یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں. وہ چاقو اٹھاتی ہے اور غصے میں میرا کے پاپا کو فالو کرنے لگ جاتی ہے. اور دیکھتے دیکھتے میرا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ شاپ سے باہر چلے جاتے ہیں اور امی بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہے. اور وہ جو ہے وہ چاقو ایسے ان کی پیٹھ میں پیچھے سے مارنے والی ہوتی ہے کہ تبھی کوئی امی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اسے شاپ کے اندر لے کے آتا ہے اور اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارتی ہے. اور وہ لیڈی کوئی اور نہیں ہوتی, امی کی موم ہوتی ہے. امی دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے. اس کی مما جو ہوتی ہے امی کا ماسک نیچے اتارتی ہیں اور کہتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو, ہاں یہ کیا کرنے جا رہی تھی, تمہیں زیادہ شوق ہے جیل میں جانے کا, ہاں پولیس اسٹیشن جانا ہے تم نے, ساری زندگی کی قید لینی ہے تم نے. تو امی کہتی ہے اور کیا کروں, ہاں آپ گھٹیا انسان کے ساتھ کیا چل رہے تھے, مجھے سب بتائیں, آپ دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہے کیا. تو امی کی مما کچھ نہیں بولتی اور بس چپ چاپ امی کو غصے سے گھوری ہوتی ہے. امی کہتی ہے چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے سب جاننا ہے. اب کیا کر رہی تھی اس گھٹیا انسان سے, آپ کو اس گھٹیا انسان سے کیا لینا دینا, کیسے جانتی ہیں آپ اسے. تو امی کی مما کہتی ہے دیکھو بیٹا تم بہت چھوٹی ہو ان باتوں کے لیے, تم گھر جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ رہو, مجھے کچھ کام ہے میں آتی ہوں. تو امی کی مما ایسے بول کے جانے لگتی ہیں. تو امی تو غصے سے پاگل ہوتی ہے, وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, زور سے دیوار سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتی جب تک آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتی. آپ کیسے جانتی ہے اس گھٹیا انسان کو, اور کیا بات ہو رہی تھی, وہ آپ پہ اتنا چلا کیوں رہا تھا اور آپ بھی اس پہ چلا رہی تھی, یہ چل کیا رہا ہے, مجھے سب کچھ جانا ہے ابھی کیا ابھی آپ مجھے سب بتائیں گی, سمجھیے آپ. تو امی کی مما جو ہوتی ہے امی کو پیچھے کی طرف پش کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی, لیکن ابھی میرا کہیں پہنچنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, سمجھو کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے. تو امی کی موم ایسے جا کے ایسے مطلب کہہ کے جانے لگتی ہے. تبھی امی جو ہوتی ہے وہ اپنی موم کا ہاتھ پکڑتی ہے, کہتی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی. تو امی کی موم کہتی بیٹا تو سمجھ کیوں نہیں رہی, میرا جانا بہت امپورٹنٹ ہے اور میں تجھے وہاں نہیں لے کے جا سکتی, تیری جان کو خطرہ ہے. امی کہتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہوتا ہے تو ہونے دو, ویسے بھی آپ کو کب سے میری فکر ہونے لگی, آپ تو شاید مجھے اپنی اولاد تک نہیں مانتی, تو آپ کو کیا پرواہ میں جیوں یا مروں. تو امی کی مما ایک اور تھپڑ مار دیتی ہے امی کو. تو امی ایسے اپنی چیز کو ٹچ کرتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو تو بس یہی آتا ہے نا, پیار کے نام پہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا, بچپن سے لے کے آج تک آپ یہی تو کرتی آ رہی ہیں. آپ کے لیے تو میں شروع سے ایک فیلئر تھی, چاہے جو مرضی کر لوں. خیر وہ سب چھوڑو, وہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, مجھے تو ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی ہے. مجھے صرف اس بات کو جاننا ہے کہ آپ کا اس گھٹیا انسان سے کیا رشتہ ہے, وہ میں جان کے رہوں گی. آپ خود نہیں بتائیں گے تو میں خود جانوں گی, آپ نہیں بتائیں گے تو میں اس انسان سے جا کے پوچھوں گی, یہی چاہتی ہے نا میں اس سے ساتھ جا کے پوچھوں, ٹھیک ہے. تو ایسے بول کے جانے لگتی ہے. تبھی امی کی موم جو ہوتی ہے پریشان ہو جاتی ہے, وہ امی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں چھوڑا, لگتا ہے اب تمہیں سچ بتانا ہی ہوگا. امی کہتی ہاں آپ کو مجھے سچ بتانا ہی ہوگا اور آپ مجھے ابھی سب بتائیں گی. تو امی کی مما کہتی ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تم چلو جلدی سے میرے ساتھ. تو امی کی موم ایسے کہہ کے ایک کیب لیتی ہیں اور دونوں ماں بیٹی اس کیب میں بیٹھتی ہیں. اور امی کی موم جو ہوتی ہے اس کیب ڈرائیور کو ایک لوکیشن دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے یہاں لے کے چلو. تو کیب ڈرائیور کہتا ہے لیکن یہاں, تو وہ کہتی ہے ہاں یہاں جلدی. تو وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور امی کی موم بہت زیادہ ورریڈ ہوتی ہے. وہ بار بار ڈرائیور کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز بھیا تھوڑا جلدی چلو, بہت ارجنٹ ہے پلیز. تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میم پلین تھوڑی ہے, میرے ہاتھ میں ایک گاڑی ہے, جتنی فاسٹ چلا سکتے ہو اتنی فاسٹ تو چلا رہا ہوں نا. تو امی اپنی موم کی ٹینشن دیکھتی ہے اور وہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس نے آج تک اپنی موم کو اتنی پریشانی میں دیکھا ہی نہیں ہوتا. ویسے تو وہ اپنی موم سے بہت ہی زیادہ غصہ رہتی ہے ہمیشہ, ان سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی, لیکن اس ٹائم وہ بھی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے. اور وہ اپنی موم کو دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ کس کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہیں, ہاں ایسا کون ہے آپ کی لائف میں جس کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہے, جس کی آپ کو اتنی فکر ہے, اپنی خود کی سگی اولاد سے بھی زیادہ, بھائی کو آپ اکیلا چھوڑ کے آ گئی. تو وہ کہتے ہیں تم ابھی کچھ نہیں جانتی, تم پلیز چپ رہو, شانت رہو تھوڑی دیر, مجھے کچھ سوچنے دو پہلے, میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. تو امی کی موم ایسے بول کے کسی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے, اب ٹائم آ گیا ہے, ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا. تو ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے. امی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس کو نکالنا ہے, کہاں سے نکالنا ہے,
اور کس سے ہیلپ لے رہی ہیں آپ؟ اب مجھے کیوں نہیں کہتی صاف صاف جو بھی بات ہے؟ تو اپنی کی موم کہتی تم پلیز تھوڑا سا شانت رہو گی، تمہیں ساتھ لے کے جا رہی ہوں نا، سب دیکھ لینا بھی، پلیز تھوڑا سا شانت ہو جاؤ۔ تو امی جو ہوتی ہے اپنی موم کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے پھر تھوڑی دیر شانت ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اسے میرا کی بھی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ میرا وہاں ہاسپٹل میں اکیلی ہوتی ہے، اس ٹائم امی کو میرا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب بھی امی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ امی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ جاننا کہ اس کی موم کا اور میرا کے ڈیڈ کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے، آخر کار ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ اس لیے امی بغیر کچھ بولے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے، اور میرا کو میسیج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سوری جان، مجھے ارجنٹلی بھائی کے پاس جانا پڑا، وہ اکیلے تھے، ایم ریئلی سوری، آئی نو مجھے اس ٹائم تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن پلیز تم مینیج کر لو، پلیز نرس کو اپنے پاس رکھنا، اکیلی مت رکنا، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ تو میرا جو ہوتی ہے وہ اپنی کی بات کو سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ہاں، تو امی جو ہوتی ہے وہ پھر موم کو بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کی موم کہتی ہے مجھے اس طرح سے گھورنا بند کرو۔ تو امی کہتی ہے اور کس طرح سے دیکھوں میں آپ کو؟ ہاں مجھے کچھ بتاتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو امی کی موم کہتی ہے کہ لو پہنچ گیا۔ تو تبھی ہم نے باہر اتر کے دیکھتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کلینک ہوتا ہے، اور ہم نے اس کلینک کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہمیں یہاں آنا تھا۔ تو امی کی موم کہتی ہے ہاں، تو امی ڈرائیور کی موم جو ہوتی ہے وہ ڈرائیور کو پیسے دیتی ہے، اور امی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دونوں بھاگتے ہوئے اندر کلینک میں جاتے ہیں۔ تو امی کی موم جیسے اندر جاتی ہے وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تھینک گاڈ آپ آ گئے، مجھے آپ کا انتظار تھا۔ تو امی کی موم کہتی ہے ہمیں جلدی سے اسے یہاں سے نکالنا ہوگا، اسے سب پتہ چل چکا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کتنا ڈینجر ہے، وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرے گا۔ تو امی کی موم ایسے بات کر رہی ہوتی ہے، بول رہی ہوتی ہے مطلب ایسے، تو امی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کی جان خطرے میں، کس کی جان بچانے کے لیے امی کی موم اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ خیر تبھی وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس طرف، تو اپنی کی موم بھاگ کے ایک روم میں چلے جاتی ہے، اور امی بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ وہ باہر دروازے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں بیڈ پہ کوئی لیڈی لیٹی ہوئی ہے، اور امی کی موم جو ہوتی ہے اس کے فیس کو ایسے ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ہمیں اب یہاں سے جانا ہوگا، اور وہ لیڈی جو ہوتی ہے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تو امی کی موم کہتی ہے کہ تمہاری جان کو یہاں پہ خطرہ ہے، تو وہ کہتی ہے اور کب تک میں ایسی چھپتی بچتی رہوں گی سب کی نظروں سے، میں اور نہیں بھاگ سکتی، مجھے رہنے دو، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہاں رہ جاؤں گی، مر جاؤں گی نا، اور ویسے بھی ایسی زندگی سے تو اچھا میں مر ہی جاؤں۔ تو امی کی موم رونے لگ جاتی ہے اور اس کے آنسو صاف کرتی ہے، کہتی پلیز یہ سب باتیں بعد میں کرو، ابھی پلیز ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تو ایسے بول کے اس لیڈی کا ہاتھ پکڑتی ہے، اسے باہر کی طرف لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ تو امی جو ہوتی ہے وہ اس لیڈی کو دیکھتی ہے، اسے اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، کیونکہ اس لیڈی کے کچھ حلیہ بھی اس ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو امی اس عورت کو بار بار گھور رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو تبھی وہ لڑکی مطلب وہ آنٹی جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے امی کو دیکھتی ہے، اور وہ امی کی موم سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو وہ کہتی ہے یہ امنی ہے میری بیٹی۔ تو وہ امی کے فیس کو ایسے ٹچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، بھی اتنی بڑی ہوگی نا، ہے نا، تم نے دیکھا ہے اسے کیسی دکھتی ہے وہ۔ تو امی کی موم جو ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے بول کے اسے باہر کی طرف لے کے جا رہے امی کی موم اور وہ لڑکا۔ تو تبھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے 4-5 گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو امی کی موم میں دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے ہم فرنٹ گیٹ سے نہیں جا سکتے، میں بیک گیٹ سے نکلنا ہوگا، جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے، لگتا ہے انہیں لوکیشن پتہ چل گئی ہے۔ تو ایسے بول کے یہ بھاگ کے بیک گیٹ سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو امی کہتی ہے کس کی بات کری ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جب تک نہیں بتائیں گے میں نہیں چلوں گی۔ تو امی کی موم جو ہوتی ہے اپنے کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرا کے ڈیڈ کے آدمی ہے، اور وہ یہاں پہ آئی ہیں صرف اور صرف میری اس دوست کو مارنے کے لیے، اور مجھے ہر حال میں اپنی اس دوست کو بچانا ہے، سمجھی تم؟ اور میرا کے ڈیڈ کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے، سمجھی؟ میں تو اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، اور میں ایسے انسان سے کیوں پیار کروں گی جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، سمجھی تم؟ تو جب اپنی یہ سنتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو سے بھر جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ایک دم شوکڈ کھڑی ہوتی ہے، نہ کچھ بول پا رہی ہوتی ہے اور نہ ہل پا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اپنی کی موم کا احساس ہوتا ہے کہ انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ تم اسے باہر کی طرف لے کے جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہوں۔ جیسے بول کے وہ امی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں چلنا ہوگا۔ تو امی کہتی ہے کیا یہ سچ ہے، کیا میرا کہ ڈیڈ نے میرے ڈیڈ کو مارا ہے؟ اب کچھ بول کیوں نہیں رہی، اب چھپ کیوں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو اپنی کی موم کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، ویسے اپنی پلکیں جھکا کے کہتی ہیں ہاں یہ سچ ہے، اب سمجھی تم، اس کے اور میرے بچے میں کوئی افیئر نہیں ہے، اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا، چلو میرے ساتھ۔ تو ایسے بول کے اپنے کا ہاتھ پکڑ کے انہیں پیچھے کے گیٹ سے باہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور باہر جانے کے بعد یہ چاروں جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تبھی امی جو ہوتی ہے وہ ان بندوں کو دیکھتی ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، غصے سے ان کی طرف جانے لگتی ہے۔
تبھی امی کی موم اس کا ہاتھ پکڑ دیا، کہتے یہ ٹائم جلد بازی کا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں اس ٹائم کیا فیلنگز آ رہی ہیں، میرے دل میں بھی وہی فیلنگز ہیں، میں بھی صرف اسی میرا کے ڈیڈ سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور میں لوں گی ایک دن، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اس طرح جلد بازی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو امی پھر اپنی موم کی بات کو سمجھتی ہے اور انہیں ہگ کر کے رونے لگتی ہے۔ تو امی کی موم پہلی دفعہ امی کو ہگ کرتی ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا پلیز تم رو مت، سب ٹھیک ہوگا، میں ہوں نا۔ تو ایسے ہی دونوں کافی دیر تک وہیں چھپے رہتے ہیں۔ تو تبھی وہ لوگ جو ہوتے ہیں گنڈے وہاں سے چلے جاتے ہیں ہاسپٹل کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد۔ تو امی کی موم جو ہوتی ہے وہاں سے دیکھتی ہے باہر کو نکلتی ہے، ایک ٹیکسی روکتی ہے اور یہ چاروں ٹیکسی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امی کہتی ہے کہ اب کیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو امی کی موم کہتی ہے کہ میں اسے اپنے گھر تو نہیں لے کے جا سکتی، کہاں لے کے جائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو تبھی امی کی موم کہتی ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہو تمہارے علاوہ، جو جگہ سیف ہو، پلیز ہیلپ کرو، ہمیں اسے بچانا ہوگا پلیز۔ تو امی کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا کہ ڈیڈ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں، اسے کیوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ چل کیا رہا ہے۔ تو امی کی موم امی کو بولتی ہے کہ پلیز آہستہ بات کرو، ریلیکس، اور بار بار اسے میرا کے ڈیڈ کہنا بند کرو، سمجھی؟ تو امی کہتی لیکن، تو میرا کی موم جو ہوتی ہیں امی کی موم جو ہوتی ہے وہ ایسے امی کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے کوئی بتاؤ، کوئی سیف جگہ ہے جہاں یہ سیف رہے، ہمیں کسی بھی طرح اس گھٹیا انسان سے اسے بچانا ہوگا، اگر یہ اس کے ہاتھ لگ جائے گی تو وہ اسے مار دے گی، اور تم سمجھو یہ وہ ایک راستہ ہے جس سے تمہارے ڈیڈ کو انصاف مل سکتا ہے، پلیز۔ تو ہم نے جب یہ سنتی ہے وہ کہتی ٹھیک ہے اب شاید ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ تو ہم نے ایسے بولتے ہوئے ڈرائیور کو کچھ دکھاتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں اس لوکیشن پہ لے جاؤ۔ تو ڈرائیور کہتے ہیں اوکے میم۔ تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ایک گھر کے پاس جا کے گاڑی روک دیتا ہے، وہ گھر بہت ہی زیادہ شاندار ہوتا ہے۔ تو میرا کی امی کی موم جو ہوتی ہے وہ گھر کے باہر نکلتی ہے اور گھر کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں اور کہتے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ امی کہتی ہے وہ سب بعد میں بتاؤں گی، ابھی ہمیں اندر جانا ہوگا انہیں لے کے، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے، میں بیل بجاتی ہوں، آپ 2 منٹ یہیں بیٹھے، مجھے پہلے اندر جا کے بات کرنی ہوگی۔ تو ہم نے ایسے بول کے اندر جاتی ہے، اور جب وہ اندر جاتی ہے تو اندر کوئی اور نہیں ثانیہ ہی ہوتی ہے، مطلب وہ ثانیہ کی گھر ہی لے کے آئی ہے۔ تو وہ ثانیہ کو کہتے ہیں کہ ثانیہ مجھے تم سے ہیلپ چاہیے، پلیز کسی بھی طرح دادوں سے چھپ کے، اپنی نانوں سے چھپ کے تم یہاں پہ میری موم کو اور ان کے ایک فرینڈ کو یہاں چھپا کے رکھ سکتی ہو پلیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ لے کے آتی۔ کچھ لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے انہیں بچانا ہے، کچھ لوگوں سے سمجھ لو ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ہائیڈ اینڈ سی، ہمیں انہیں چھپانا ہے، پلیز پلیز پلیز، کیا تم یہ کر سکتی ہو، کیا تم میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ تو ثانیہ کافی دیر خاموش رہتی ہے اور امی کہتی ہے ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پلیز ہاں یا نہ کچھ تو بولو۔ تو ثانیہ کہتی ٹھیک ہے آ جاؤ، پہلے میں دادوں کا روم باہر سے بند کر کے آتی ہوں۔ تو ثانیہ سے بول کے دادوں کے روم سے باہر سے لاک کر دیتی ہے، اور پھر امی کہتے ہیں کہ لے آؤ۔ تو امی جو ہوتی ہے اپنی موم کے ساتھ اس لیڈی کو جو ہوتی ہے اندر لے کے آتی ہے، اور ثانیہ جب اس لیڈی کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی موم۔ تو ثانیہ جب موم بولتی ہے تو امی کی موم حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی یہ کیا ہے؟ تو ثانیہ بھی کافی حیران ہو جاتی ہے کہ اس عورت کو یار موم کیوں بول رہی ہے۔ تو امی جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کہتی ہے آئی نو تم اپنی موم کو بہت زیادہ مس کرتے ہو، بٹ یہ تمہاری موم نہیں ہے، یہ میری فرینڈ کی دوست ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو ثانیہ کہتی نہیں یہ میری موم ہے، امی یہ میری موم ہے، یہ میری اور میرا کی موم ہے۔ تو امی یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تو تبھی امی جو ہوتی ہے وہ اس لیڈی کو ایسے ٹچ کرتی ہے، اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتی ہے اور اس کے فیس کو ایسے دیکھنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میری موم ہے، موم آپ سن رہی ہو، اب میری موم ہو، میں بیٹی ہوں آپ کی، ثانیہ ہوں میں، موم پلیز مجھے دیکھیں، موم کیا آپ مجھے سن پا رہی ہو؟ تو وہ لیڈی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا انکانشیس ہوتی ہے، وہ سن ہی نہیں پا رہی ہوتی کچھ، کیونکہ وہ ہاسپٹل سے نکلنے سے پہلے اسے ایک انجیکشن دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آدھا نیند میں ہوتی ہیں۔ تو وہ بس ثانیہ کو گھور کے دیکھ تو رہی ہوتی ہے لیکن کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ تو امی کی موم جو ہوتی ہے امی کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تم پاگل ہو، کہاں لے کے آئی ہو، لڑکی کون ہے یہ میری دوست کو اپنی موم کیوں بول رہی ہے؟ تو ثانیہ جو ہوتی ہے وہ امی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ایک طرف سے امی پوچھ رہی ہوتی ہے ثانیہ بھی کہ تم میری موم، تم کیسے جانتی ہو میری موم کو، یہ زندہ ہے؟ نانوں نے بولا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پاپا نے مار دیا تھا انہیں، یہ زندہ کیسے ہیں، یہ ٹھیک تو ہے نا، یہ مجھے سن کیوں نہیں پا رہی، مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہی؟ تو بھی امی جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، اگلی تمہاری موم میں بالکل ٹھیک ہے، ہاں مجھے کچھ سوچ رہا تو پہلے میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو امی بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ امی کو بھی یہی پتا تھا کہ میرا کی موم مر گئی ہے۔ تو ثانیہ جو ہوتی ہے بہت ہائپر ہو رہی ہوتی ہے، تو امی ثانیہ کو کہتی ہے پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ہمیں انہیں روم میں لے کے جانا ہوگا۔
تو یہ سارے اپنی کی موم یہ سارے مل کے نا اس لیڈی کو اندر لے کے جاتے ہیں. تو ثانیہ جو ہوتی ہے بار بار اس لیڈی کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. کہتی موم پلیز آنکھیں کھولو نا, آپ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی, میں آپ کی بیٹی ہوں موم, ثانیہ ہوں میں, ثانیہ موم پلیز آنکھیں کھولو نا. تو تبھی اپنی کی موم جو ہوتی ہے اپنی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس پہ شاؤٹ کرتی ہے, کہتی ہے تم کہاں لے کے آئی ہو, اور لڑکی اس کو بار بار اپنی موم کیوں بول رہی ہے, یہ کیا چکر ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے مانا اس کی ایک بیٹی ہے لیکن وہ تو میرا ہے نا. تو ہم نے کہتی واٹ, آپ یو سیریس, آپ کو سچ میں یہ سب پتا تھا, یہ میرا کی موم ہے. او مائی گاڈ, یہ زندہ ہے. مائی گاڈ, میرا کتنی زیادہ خوش ہو گئی ہے جان کے کہ اس کی موم زندہ ہے, جنہیں وہ اتنا مس کرتی ہے, جنہیں یاد کر کے اتنا زیادہ روتی ہے. تو تبھی امی کی موم کہتی ہے تم میرا دماغ خراب مت کرو, یہ سب اتنی کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تم مجھے بتاؤ یہ لڑکی سے اپنی موم کیوں کہہ رہی ہے. تو وہ کہتی ہے کیونکہ یہ ہے اس کی موم, یہ ثانیہ ہے, میرا کی ٹوین سسٹر. تو یہ سن کے تو امی کی موم جو ہوتی ہے وہ بھی سر پکڑ لیتی ہے, کہتی میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا, یہ ہو کیا رہا ہے, کوئی مجھے بتائے گا, میں پاگل ہو جاؤں گی میں. تو امی کی موم ایسے کہہ کے سر پکڑ کے بہت چلا رہی ہوتی ہے. وہاں ثانیہ رو رہی ہوتی ہے, اپنی موم کو بھی دیکھتی ہے, ثانیہ کو بھی دیکھتی ہے, اور پھر میرا کی موم کو بھی سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور وہ بھی اپنا سر پکڑ لیتی ہے. وہ کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے, اتنی کنفیوژن کیوں ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سب کو لگتا تھا کہ میرا اور ثانیہ کی موم مر گئی لیکن وہ زندہ ہے, اور میری موم کو لگتا ہے کہ ثانیہ ان کی بیٹی نہیں ہے, صرف میرا ان کی بیٹی ہے. او مائی گاڈ, میں پاگل ہو جاؤں گی, میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی. جیسے زور سے شاؤٹ کر دیا. تبھی ثانیہ کہتی کیا کر رہی ہو, پلیز ریلیکس موم, منہ مڑ جائیں گی. تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ریلیکس. تو ثانیہ بار بار مطلب اس لیڈی کو اپنی موم کہہ رہی ہوتی ہے, اس پہ بہت پیار جتا رہی ہوتی ہے, اس کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ کس کر رہی ہوتی ہے, بالوں کو بار بار چھو رہی ہوتی ہے. کہتی ہے موم سب کئی صحیح کہتے تھے, میرا اور میں سیم آپ کی طرح دکھتے ہیں, دیکھو نا آئز بھی بالکل آپ کی طرح ہے, اور لپس تو سیم ٹو سیم آپ کی طرح ہے میرے. تو ایسے بول کے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اور میرا کی موم جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے, کہتی ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتی تم اس کی بیٹی ہو, اس کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے میرا. تو وہ کہتی ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہی, میں سچ میں ان کی بیٹی ہوں, میرا اور میں ٹوین سسٹر ہیں. تو وہ سار پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے یار میں پاگل ہو جاؤں گی. ثانیہ مر چکی تھی, ٹھیک ہے, اس کی ایک اور بیٹی تھی, مجھے پتا ہے اس کی ٹوین بیٹی تھی, ایک میرا اور ایک اور لڑکی تھی, مجھے نہیں پتا اس کا نام ثانیہ تھا یا جو بھی تھا, لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یہ مجھے خود اس نے بتائی ہے, میرا کی موم نے, سمجھی, یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, اس نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ اس کی صرف ایک بیٹی زندہ ہے, وہ ہے میرا, اور وہ اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہے, گندے ہاتھوں میں ہے, وہ ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ سب اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے. تو تبھی ثانیہ جو ہوتی ہے وہ امی کی موم کا ہاتھ پکڑتی ہے, کہتی ہے تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنے ٹائم میری موم کا خیال رکھا. تو وہ کہتی ہے تم مجھ سے بار بار موم بلانا بند کرو, امی یہ لڑکی کون ہے, مجھے اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے, اور تم بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی, ہم اب یہاں سے جا رہے ہیں. تو ایسے بول کے اس لڑکی کو اشارہ کر دیا کہ اٹھاؤ اس لیڈی کو نا. تو ویسے اٹھانے لگتے ہیں تو فوراً سے ثانیہ اسے پیچھے کی طرف پوچھ کرتی ہے, کہتی خبردار میری موم کو کسی نے ہاتھ لگایا تو دور رہو میری موم سے. تو امی کہتی ریلیکس, ہم تمہاری موم کو کہیں نہیں لے کے جا رہے, اوکے موم آپ بھی ریلیکس ہو جاؤ, ہم سب کو مل کے بات کرنی چاہیے تبھی سب کلیئر ہوگا, اتنی کمپلیکیشن ہو گئی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, پلیز ریلیکس. تو یہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے بات کرتے ہیں. ثانیہ کہتی ہے کہ آپ کو ٹھیک پتہ ہے ہم ٹوین سسٹر تھے, ہم دونوں, ایک میرا اور ایک میں ثانیہ, لیکن جب گھر چھوڑنے لگی تھی موم تب پاپا نے میرا کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, اور میں, نانو اور ماما ہم گھر سے نکلے تھے, اور پاپا نے بندے بھیجے تھے ہم لوگ کو مارنے کے لیے, مجھے, نانو کو اور میری موم کو. ہم لوگ ان بندوں سے بچ گئے تھے, لیکن موم میرا کو واپس لینے گھر گئی تھی, اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا جب وہ میرا کو واپس لینے گھر گئی تھی تو وہاں پہ ان لوگ میرے گھٹیا باپ نے میرے موم کو مار دیا, پیچھے بچے میں اور نانو. مجھے میری بہن کے بارے میں نانو نے کبھی کچھ نہیں بتایا, میں اب تک یہی سوچتی آ رہی تھی کہ میں اکلوتی ہوں, مجھے نہ میری موم کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ تھا نہ ڈیڈ کے بارے میں, مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس گھٹیا انسان کی بیٹی ہوں, مجھے نہیں پتہ تھا میرا میری بہن ہے, مجھے اب آ کے پتہ چلا ہے, اور یہ سچ ہے. ہم سب کو یہی لگ رہا تھا کہ موم کی ڈیتھ ہوگی, اس لیے ہم نے کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, اور میرا کو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میرے نانوں نے میری بہن کے بارے میں مجھ سے ہمیشہ چھپا کے رکھا. انہیں لگتا تھا کہ میرا اگر ڈیڈ کے ساتھ رہتی ہے, ان کی پرورش ہے, تو وہ بھی انہی کی طرح ہی بن گئی ہوگی.
लोगों को हर्ट करने वाली। उन्हें लगा था अगर डैड को मेरे बारे में पता चला तो वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए नानों ने मुझे आज तक छुपा के रहा। इसलिए सबको यही लगता था कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और मेरी नानों भी ज़िंदा है। अब समझ आई आपको बात? तो वो कहती हाँ मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ऐसे पता चला मीरा तुम्हारी बहन है और घटिया इंसान तुम्हारा बाप है, हाँ, और तुमने अपनी मोम को कैसे पहचाना? तो सानिया कहती है क्योंकि मैंने अपनी मोम की काफ़ी बार पिक्स देखी है नानों के पास। अरे मैं अपनी मोम को क्यों नहीं पहचानूंगी? और मीरा को भी पता है कि मैं उसकी बहन हूँ, उसे सब पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मोम जिंदा है, जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे खुद अब पता चला है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप आप कैसे जानते हो? आप तो अपनी की मोम होना, लेकिन आप मेरी मोम को कैसे जानते हो? ये सब कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम अपनी अपनी मोम की तरफ देखते कहती मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको हमें सब कुछ समझाना होगा। तो उसकी मोम कहती सबका टाइम नहीं है, फ़िलहाल ये सुन लो सानिया, तुम्हारी मोम की जान को खतरा है और उनकी जान लेने वाला कोई और इंसान ही तुम्हारा खुद का बाप है जो इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा, समझी? तो सानिया कहती मैं अपनी मोम को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही, आप मेरी मोम की जान बचाने के लिए ये सब क्यों करिए, इतना रिस्क क्यों? तो वो कहती है कि क्योंकि तुम्हारे बाप ने जब तुम्हारी मोम को मारने की कोशिश की थी तो उसे मैंने ही बचाया था, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और हम दोनों की दोस्ती करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड थे। तो ये सुन के हमने एकदम शॉक्ड हो जाती है कि पापा वो कैसे? तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे पापा मीरा के ऑफिस में ही काम करते थे, और मीरा के डैड तब बहुत अच्छे थे तो बहुत बुरे, लेकिन तुम्हारे डैड की नज़र में उन्होंने अपनी इमेज बहुत क्लियर की हुई थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों साथ में काम करते थे, हर पार्टीज़ में तुम्हारे डैड मुझे साथ लेके जाते थे, और वहाँ पे मैं पहली बार मिली थी मीरा की मोम से। वो बहुत अच्छी लेडी थी, वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई, हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरे होने लगी, हम हर पार्टी में मिलने लगे, हम साथ बातें करने लगे, साथ घूमने लगे, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, दिन भर की सारी बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। सच कहूँ तो सानिया तुम्हारी मोम को भी यही लगता था कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान है जैसे हमें लगता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ तुम्हारे पाप का सारा काला चिट्टा मेरे हस्बैंड के हाथ लग गया। तुम्हारे पापा जब यहाँ इंडिया में थे तो उनकी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी, वो शुरू से ही बहुत अमीर इंसान थे, और इतने पैसे का राज उनके पीछे की हार्ड वर्क नहीं बल्कि लोगों की जान लेने का था। उन्होंने बहुत लोगों की जान ली थी पैसा कमाने के लिए। उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने सड़कें बनाई, और इतने गंदा मटेरियल यूज़ किया जिसकी वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जान खो दी। और एक दिन मेरे हस्बैंड को इसके बारे में सब पता चल गया, और उन्होंने जाके तुम्हारे पापा से सीधी सीधी बात की, उनसे पूछा उन्होंने ये सब क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों की जानों से नहीं। और वो एक और प्रोजेक्ट लेने वाले थे, उसमें भी वो ख़राब मटेरियल यूज़ करने वाले थे, और वो फ्लाईओवर सिर्फ 2 साल में गिर जाता और उसके गिरने से हज़ारों लोगों की जान जाती, और मेरे हस्बैंड को ये गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे डैड को रोकने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड तुम्हारे डैड के लिए ख़तरा बनते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की। लेकिन मरने से पहले मेरे हस्बैंड ने सारे प्रूफ्स तुम्हारी मोम को दे दिए थे, क्योंकि उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। और तुम्हारी मोम ने जब वो सारे सबूत देखे तो वो सारे सबूत लेके पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सेव करने का सोचा। वो सारे सबूत लेके और तुम दोनों को घर से लेके भागने का प्लान किया, लेकिन किसी तरह मीरा वहीं पे रह गई। वो तुम्हें तो बचा के ले गई, तुम्हें नानों के पास छोड़ा, लेकिन वापस मीरा को लेने गई थी। लेकिन मीरा की एक गलती की वजह से उसकी मोम पकड़ी गई, और वह सबूत तुम्हारी मोम ने कहीं छुपा दिए थे। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मोम को मारने की फिर से कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे तुम्हारी मोम बच्चे बचाते मेरे पास है। लेकिन जब वो मेरे पास आई थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा, सबसे छुपा के उनका ट्रीटमेंट करवाती रही, और अब उन्होंने रिकवर होना स्टार्ट कर दिया। अभी भी सारे प्रूफ्स तुम्हारी मोम के पास हैं, उन्होंने कहीं सेफ रखे हैं। एक बार तुम्हारी मोम ठीक हो जाए हम वो सारे प्रूफ्स ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारे डैड का खेल ख़त्म। लेकिन अब तुम्हारे डैड को सब पता चल चुका है कि तुम्हारी मोम जिंदा है, उन्हें ये भी पता चल चुका है कि अभी भी उनके खिलाफ़ सारे प्रूफ्स तुम्हारी मोम के पास हैं। तुम्हारे डैड यहीं इंडिया में है, और वो तुम्हारी मोम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके हाथ तुम्हारी मोम लग गई तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे इसकी जान लेने में। अगर उन्होंने तुम्हारी मोम को पकड़ लिया तो वो उन्हें मार देंगे। हमें किसी भी तरह तुम्हारी मोम को सेफ रखना होगा। तुम हेल्प करोगी ना? सानिया कहती ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूँगी, मैं एक बार अपनी मोम को खो चुकी हूँ तो उसी बात नहीं कहूँगी। मुझे
मुझे पता नहीं था मेरा बाप इतना घटिया इंसान है। उसने अपनी खुद की औलाद को मारने की कोशिश की, अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे पैसों पे। तो तभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से आवाज़ आ रही होती है कुछ, यानी नानो जो होते हैं वो उठ गए होते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिल्ला रही होती है कि सानिया ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा, कहाँ हो तुम बेटा, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुन के सानिया थोड़ा घबरा जाती है। तो उसकी मोम कहती है कि कौन है वहाँ पे। तो अम्मी की मोम कहती है, तो अम्मी कहती है मोम आप रिलैक्स हो जाएंगी, नानो है सानिया की, अब प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। तो सानिया जो होती है भाग के दरवाज़ा खोलती है। तो उसकी नानो कहती तुमने क्या बाहर से लॉक किया था। सानिया कहती सॉरी नानो मुझे करना पड़ा। तो तभी अंदर रूम से खांसने की आवाज़ आ रही होती है, कोई और नहीं सानिया की मोम खांस रही होती है ना बेहोशी की हालत में। तो नानो सुन के आवाज़ अंदर को जा रहे थे रूम में, कहती कौन है यहाँ। तो सानिया रोकने की कोशिश करती है लेकिन नानो चली जाती है और वो अंदर जाके देखती है कि वहाँ अम्मी और उसकी मोम होती है। तो वो अम्मी की मोम को जानती होती हैं। तो वो कहती बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अम्मी की मोम जो होती है वो भी भाग के उन्हें गले लगा लेती है, कहती इतने सालों बाद मुझे देख के खुशी हो कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उसकी नानो कहती लेकिन बेटा तुम यहाँ, और और अवनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तभी अवनी की मोम कहती कि मेरी बेटी है। तो नानो जो होती है कहती है तुम्हारी बेटी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि तभी फिर से खांसने की आवाज़ आती है। नानो जब बेड की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी लेटी हुई है। देख कर बहुत हैरान हो जाती है, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही होती क्या ये जो देख रही है वो सच है। वो ऐसे अपनी आंखों को मसलती है और कहती क्या ये सच है, ये मेरी बेटी है, ये ठीक है। ऐसे उसके पास जाती है, उसे हक करती है, रोने लगती है, उसके हाथों को चूमना स्टार्ट कर देती है, कहती है बेटा तुम ठीक हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। ऐसे कह के बहुत रो रही होती है। तो यहाँ पे तो केस और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अम्मी कहती लो अब नानो को भी फिर से सारी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे जाना होगा, मुझे मीरा के पास जाना होगा, मैं उसे ये सब बताऊंगी, वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो हमने ऐसे बोर ही होती है। तो तभी नानो बोलती है नहीं तुम मीरा को कुछ नहीं बताओगी, पहले सब कुछ मुझे बताओ, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अम्मी जो होती है वो कहती लो जी फिर से सारी स्टोरी सुनाओ, मम्मा आप शुरू हो जाओ, आप इन्हें सब कुछ सुनाओ। तो हमने ऐसे कह के बैठ जाती है और फिर हमने ये मम सारी उन्हें स्टोरी बता रही होती है। और नानो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होती है और खुश भी। वो इस बात से खुश होती है कि चलो उनकी बेटी तो ठीक है, ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे हक करती हैं। लेकिन तभी हमने की मम कहती है कि अभी तो ये ठीक है लेकिन पता नहीं ज़्यादा टाइम ठीक रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि इसका हस्बैंड फिर से इसे ढूंढ रहा है इसे मारने के लिए। तो ये सुन के नानो फिर से परेशान हो जाती है, कहते वो इंसान चाहता क्या है, कितनी बार मेरी बेटी की जान लेगा वो। तो तभी मीरा की मॉम जो होती है वो ऐसे आंखें खोलने लगती है और इन सबको देख के वो बहुत शॉक्ड होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। आई नो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन क्या करें यार, जो है अब वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ यार जान पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अब दिन टाटा बाय बाय। यार कर भी लो सब्सक्राइब, इतने कंजूस हो ना, सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलो कर लो, टाटा बाय बाय।